اور یہ سب ایک اور پہلو ہے، سیاسی حکومتیں، جب ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا نون لیگ کی حکومت تھی، جب ٹی ایل پی پہ تشدد کیا گیا اس وقت بزدار صاحب کی حکومت تھی، عمران خان وفاق میں تھے. یہ نگراں حکومت ہے. نگراں حکومتوں کی پاکستان میں تاریخ کیا رہی ہے، اور نگراں حکومتیں کیا ریلیاں روکتی رہی ہیں، کیا وہ پولیٹیکل ڈیمونسٹریشن سے لوگوں کو منع کرتی رہی ہیں؟ دیکھیں کل عامر میر جو ہے نا، حامد میر صاحب کا بھائی، میں ان کے والد کی بڑی عزت کرتا ہوں. ان کے والد ہمارے ہاسٹل کے وارڈن ہوتے تھے، بزرگ تھے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی کل اس کو سن کے. اور الیکشن کمیشن میں یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اختیار دیتا ہے کہ ایسا آدمی جو کہ بائسڈ ہو، اس شخص کو فوراً اس کی وزارت سے نوٹیفیکیشن سے کر کے وزارت سے اس کو نوٹیفیکیشن کا نکال دینا چاہیے. پورا اختیارات. کل وہ عجیب جاہلانہ طریقہ، اس کو کچھ پتہ نہیں تھا سیکشن 144 کیا ہوتا ہے، ریلی کیا ہوتی ہے، فلاں کیا ہوتی ہے، اس کی اسیسمنٹ کیسے کی جاتی ہے. یہ چیلنجبل بفور دا لا ہے. یعنی ایک آدمی اگر ڈپٹی کمشنر کے آرڈر کے اوپر ہائی کورٹ میں جائے تو ڈپٹی کمشنر کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ تم نے بتاؤ مجھے کہ وہاں کتنے قتل ہوئے. 1 مہینے سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گملہ وہاں نہیں ٹوٹا، ایک پتا وہاں نہیں ٹوٹا، ایک درخت وہاں سے نہیں خراب ہوا. آپ ان کے بارے میں ایک اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ آگے پورے لاہور شہر کو آگ لگا دیں گے اور 144 لگاتے ہیں. پھر اس کے بعد کنٹینرز لے کے جاتے ہیں. پھر تو اس کے بعد وہ ڈیفینڈ کیے جا رہے تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا. اب یہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے وزیر کا ایٹیچیوڈ ہے. یعنی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ جن لوگوں کو یہ حالت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس فائنینسز کا بھی اور لا اینڈ آرڈر کا بھی مکمل اختیار ہو جاتا ہے، مکمل اختیار ہو جاتا ہے، اور وہ کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے. میں شاید تھوڑی دیر میں اگر میں چاہوں گا کہ اگلے سیگمنٹ میں اعتزاز احسن صاحب نے خاص طور پہ اس پہ کہا ہے کہ کیا چیز تھی اور کہاں کنٹیمپٹ ہو سکتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ کہا. اب دیکھیں سپریم کورٹ کا آرڈر یہ ہے کہ 5 کروڑ سے زیادہ یہ خرچہ نہیں کر سکتے. اگر یہ کسی بندے کو تبدیل کریں گے، پوسٹنگ ٹرانسفر کریں گے تو الیکشن کمیشن چیئرمین الیکشن کمیشنر سے پوچھیں گے. تو یہ اس کے بڑھ چڑھ کے پھر ٹی وی کو انٹرویو دیے جا رہے ہیں. یعنی آپ خود سوچیں کہ آپ ایک سپریم کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ فلاں شخص کو سی سی پی او لگاؤ، جی آپ اس کو ریموو کر دیتے ہیں، سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں مانتے اور اس شخص کو لا کے سی سی پی او لگاتے ہیں جس نے 25 میں ہی کیا تھا. تو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کرانا چاہتے. اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو، جی پاکستان میں اس وقت عوام جتنے چارج ہو چکے ہوئے ہیں، خصوصاً پنجاب کے اندر الیکشن کے اندر کھلواڑ کرنے کی کوشش کی، اور جس نے بھی کی عوام کا. اور میں بتاؤں الیکشن کا دن بڑا پورس ہوتا ہے جی. پورے صوبے کے اندر آپ کی پولیس فورس پھیلی ہوتی ہے، کسی جگہ 2، کسی جگہ 3، کسی جگہ 6، کسی جگہ 8. ایک آگ چھوٹی سی چنگاری جو ہے نا، یہ دھرم برم کر دے گی آپ کا لا اینڈ آرڈر، اور آپ کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. اور یہ سب ڈیولپمنٹ آج کی یہ ہے کہ گورنر کے پی کے اور الیکشن کمیشن کے درمیان اب جو مشاورت ہے الیکشن کی تاریخ دینے پہ وہ 14 مارچ کو ہوگی، جبکہ پنجاب کی تاریخ 30 اپریل کی ہے. اب بظاہر لگ تو رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ مکمل طور پہ وہ تاخیری حربے وہ استعمال کر رہے ہیں اور الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں ہیں. اگر حکومت نہ بھی دیکھیں، بینگ پولیٹیکل پارٹی بھی پی ایم ایل این کو دیکھ لیں یا پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں تو وہ الیکشن کے موڈ میں نہیں لگ رہے ہیں، کہیں موبلائزیشن نہیں ہے ان کے لوگوں کی. لیکن سوال یہ ہے میرا کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا اور اب 30 اپریل آلریڈی جو ڈیٹ بنتی ہے جو صدر صاحب نے دی ہے پنجاب میں، وہ تو ایکسیڈ ہے 90 ڈیز سے ابو. سپریم کورٹ کا حکم بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گے الیکشن مزید لیٹ کرنے؟ دیکھیں اس میں تو سپریم کورٹ نے باقاعدہ پروویژن دی ہے کہ اگر آپ 90 ڈیز سے زیادہ نکل جائیں تو آرٹیکل ہے اپنا کانسٹیٹیوشن کا 254، اس 254 کے تحت یہ ہوتا ہے آرٹیکل کے اندر کہ اگر کوئی کام جو ہے ایک خاص مقررہ وقت کے اندر نہ ہو سکے اور اس کے بعد ہو تو وہ اس کام کو ناجائز قرار نہیں دیتا. ٹھیک، یہ ایک آرٹیکل پروویژن موجود ہے آئین کے اندر. تو لیکن اس کے اندر بیسیکلی دیکھنا ہوتا ہے کہ یا تو جان بوجھ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ اسمبلی 2-3 سال جو ہے وہ آگے کر دیں اس بنیاد پہ، ایسا نہیں ہوتا تھا. اب میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ کیوں یہ لوگ الیکشن سے خائف ہیں. اس کی 2-3 بیسک ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تقریباً 5 تقریباً میں نے الیکشن ایز اے ریٹرننگ افسر کروائے ہیں، اور میں نے وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا ہے کہ الیکشنز جو ہیں یہ الیکشن ڈے کے اوپر بہت زیادہ مختلف ہوتے چلے گئے ہیں. اسی لیے آخری 3 الیکشنز کے اندر
باقاعدہ پری پول ریگنگ کی جاتی تھی اور باقاعدہ مینج کیا جاتا تھا. مثلا ایک آدمی ہے جس کو آپ نے جتوانا ہے تو اس کے جتنے بھی مخالفین ہیں وہ لوگ وہاں کھڑے ہیں ان کو کبھی بھی ایک دوسرے سے کمپرومائز نہیں ہونے دیا جاتا. ان کو کہتا ہے تمہارے کیس نکالیں گے, تم کھڑے رہو تاکہ اس کے ووٹ کم. اس کے ساتھ جو اس کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس طرف جو اس کے ووٹ کاٹ سکتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ تم خبردار, تم اگر کھڑے ہوئے ورنہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے. اور اس سے کام ایجنسیاں نہیں کرتی, یہ کام کروائے جاتے ہیں پولیس کے تھرو, یہ کام کروائے جاتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے تھرو. پھر اس کے بعد تھوڑے سے ووٹر لسٹ, پہلے ایک زمانے میں ووٹر لسٹ کا مسئلہ تو تھا, کارڈز کے بغیر ہوتا, اب وہ بھی ختم ہو گیا. تو میں اس دن بیٹھا ہوا تھا تقریباً ایک اپنا اس میں فنکشن میں, تو 6 تقریباً بڑے لوگ فیڈرل سیکرٹریز اور 3 جو چیف سیکرٹریز بیٹھے ہوئے تھے پرانے. تو ہمارا اس بات پہ کنسنسس تھا کہ الیکشن ڈے کے اوپر دھاندلی کرنا اب نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوتا چلا جا رہا ہے جی, کیونکہ الیکشن ڈے میں کراؤڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے, لوگ اتنے زیادہ ہوتے ہیں, پولنگ ایجنٹس اس کے اندر اتنے زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں, کاغذات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بہت مشکل ہے کہ الیکشن ڈے کے اندر دھاندلی کی جائے. یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا کہ وہ جناب وہ بیٹھ گیا, سسٹم بیٹھ گیا تھا فلانا, نہ یہ پولیٹیکل کنزمپشن کی چیزیں ہیں. اگر سسٹم بیٹھ گیا تھا, یہ ہو گیا تو کورٹ میں جا کے ثابت کیا جا سکتا تھا کہ آپ نے کیا کیا, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ایک کاغذ آتا ہے اور وہ کاغذ بہت امپورٹنٹ ہے, فارم 14 کیا ہے. تو ایک اسی لیے ہوا یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوا ہوتا مگر الیکشن کے دیکھ دھاندلی نہ ہوتی تو گزشتہ کم از کم 3 مختلف مواقع کے اوپر عمران خان کے مخالف حکومت رہی ہے. جی, سب سے پہلی دفعہ جب 20 سیٹوں پہ اس نے الیکشن لڑا تھا تو اس کے مقابلے میں حمزہ شہباز چیف منسٹر تھا پوری سٹرینتھ کے ساتھ, الیکٹڈ بائی دی پروونشل اسمبلی. پورا الیکشن کمیشن اس کے خلاف تھا. ظاہر بات ہے جو آج الیکشن کمیشن دیکھ رہے ہیں اس کے خلاف تھا. سیکنڈ ٹائم جب عمران خان نے 7 سیٹوں کے اوپر لڑنے کا اعلان کیا تو اس وقت آپ سوچیں کہ 7 میں سے 6 سیٹیں جو تھیں وہ جیت گیا. 7 سیٹوں میں 9 تھیں, ایک کراچی کی ایک سیٹ جس پہ وہ ہارا ہے, صرف باقی عبدالحکیم بلوچ, وہ بھی کراچی کا فنامنا بالکل اور تھا. چلو اس کے باوجود بھی 90% سیٹوں پہ وہ جیت گیا, نہیں کر سکے. پھر ریسنٹلی میں ابھی بہالپور میں تھا, میں کر نہیں سکے یا کوشش نہیں کی گئی؟ نہیں, بہت کوشش کی. میں ایڈمنسٹریشن کے لوگوں سے ملا, انہوں نے کہا ہم لوگوں کی بکریاں ہم نے اٹھائی جامپور کے اندر, ہم نے لوگوں کے جا کے دروازے توڑے, ہم لوگوں کے پرانے کیسز نکالے, سارا کچھ کیا. آپ سوچیں کہ ایک ایس ایچ او سے لے کے ڈپٹی کمشنر تک اور اس کے بعد ایس پی تک, وہ سارے لوگ کہتے ہیں کبھی ہم پہ اتنا پریشر نہیں تھا جتنا پریشر جامپور کے الیکشن میں تھا. اور آپ سوچیں کہ اس کا جو ہارا ہوا بندہ ہے لڑکا, وہ کہتا ہے کہ ہماری تاریخ میں ہم نے اپنے باپ کا واسطہ دیا, اپنے خاندان کی بڑائی کا واسطہ دیا. لوگ سنتے ہی نہیں. عمار. لیکن وہ اب موریہ صاحب اگر آپ نے جامپور کے چیپٹر چھیڑ دیا ہے, نون لیگ نے پچھلی مرتبہ کی نسبت زیادہ ووٹس لیے ہیں. عمار کا, اویس لغاری کا یہ حلقہ بھی نہیں ہے, یہاں پہ شیر علی گورچانی الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا, اور اس حساب سے تو دیکھا جائے حالانکہ جعفر لغاری صاحب اور پھر محسن کے ساتھ ہمدردی کے ووٹ بھی, یہ ریزن نہیں دیے جاتے جی کہ فلاں کا حلقہ نہیں تھا, یہ جیسے وہ لوگ کہتے ہیں اینڈ ریزلٹ ٹھیک ہے, پی ٹی اے جیت گئی. I do agree with you. آل پارٹیز ٹوگیدر, تمام پارٹی تحریک لبیک, پی ٹی آئی, پیپل پارٹی, نون لیگ, سب کے ووٹ ایک طرف اور پی ٹی آئی کے ووٹ اس سے زیادہ. آپ خود سوچیں نا, ہوتا پتہ کیا ہے دھاندلی کب ہوتی ہے؟ دھاندلی اس وقت ہوتی ہے جب مارجن کم ہوتا ہے. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ الیکشن سے پہلے مارجن کم کر دیا جائے, فائٹ ایسے ٹائٹ رکھی جائے. جی, اور ٹائٹ فائٹ میں ہم اکثر, اچھا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ دے آر ڈیلیئنگ دا تھنگس. فار ایگزامپل اب انہوں نے خط لکھا ہے اس کو فنانس کو کہ 20 ارب چاہیے. فنانس کہتے ہیں ہم نے کبھی انکار تو نہیں کیا, لیکن اپنی پروویژن جو ہے اس کو وہ کریں. پھر اب پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ ایڈمنسٹریشن کے اوپر ہم بھروسہ نہیں کرتے, آپ جوڈیشری سے لیں. اب وہ جوڈیشری سے نیگوسیشن ہوں گی فلاں, کیونکہ 11 تاریخ کو اگر آپ کے 11 کو ہے نا آپ کا جو ہے جس میں نامینیشن پیپر فائل ہونے شروع ہونے, اب 11 کو اگر نہ شروع ہو سکا کیونکہ اس سے پہلے آپ کو باقاعدہ ریٹرننگ آفیسرز کی نوٹیفیکیشن ہونی ہے. 200-250 ریٹرننگ افسرز ہیں, تو یہ کہاں سے آئیں گے, کیسے آئیں گے ان کی. پھر اس کے بعد ہوگا الیکشن شیڈول کے ساتھ اس کا جسے کہتے ہیں یعنی الیکشن مزید ڈیلے ہوں گے. پولنگ سے مجھے نہیں پتا الیکشن دیکھا شیڈول آگے کرنا کیا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کہیں کہیں سکویز کر کے یہاں لے آئیں. میں ان کی کچھ شرارتیں ایسی ہیں ایسی جس سے انہوں نے سوچ رکھا ہوا ہے, وہ سوچ رکھا ہوا ہے کہ سپٹمبر تک ہم آگے چلے جائیں. سپٹمبر تک کیوں سوچا ہوا ہے؟ یہ بڑی خوفناک بات ہے جی, اس لیے کہ پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے نون لیگ والے اپنے کلوز اس میں باتیں کرتے رہتے ہیں, پھر کہیں گے توہین عدالت ہو جاتی ہے, لیکن وہ ہر جگہ وہ توہین عدالت کرتے رہتے ہیں.